احمد رضا نے کہا۔ اس کے بعد بھی کچھ ایسے نیم رافضی اس دور میں گمراہ لوگ پیدا ہوئے جو اعلیٰ حضرت پر اور بریلوی مکتبہ فکر پر یہ الزام دیتے ہیں اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ صحیح محبت ہمارے ہی پاس ہے، صحیح طریقے سے محبت وہی لوگ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے کرتے ہیں جو لوگ امام احمد رضا کے دامن کرم سے واپس۔ سبحان اللہ۔ امام کہتے پار ہائے صحف بنچ ہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لا۔ کیا پوچھتے ہو اہل بیت کا مقام؟ وہ تو ہمارے نزدیک قرآن کے پاروں کی طرح قابل ہے۔ سبحان اللہ۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لو سے تینت پہ لا کر۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ لیکن ہم صرف اسی پر نہیں رہیں گے، اگر ہم کو محبت ہے تو آگے چلیں۔ امام حسن مسجد نبوی کھجور کی ٹوکری صدقے کی کھجور اٹھاتے ہیں، لے کے منہ میں ڈالتے ہیں، حضور انگلی ڈالتے ہیں اور حلق سے کھینچ کر کہتے بیٹا کخ کخ، نبی اور آل نبی پر صدقے کے مال حلال نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی، روایت مکمل ہوئی، نبی اور آل نبی پر صدقہ جائز نہیں۔ لیکن ہم کو جو سبق ملا ہم کہاں کھوئے ہیں؟ توجہ، ادھر دیکھیں گے بہت بڑی بات سب سے اوپر چلی جائے گی۔ ہم کہاں کھوئے ہیں؟ بات مکمل ہو گئی، یاد رکھنا سنو بیٹا، اگر صدقے کی کھجور نبی اور آل نبی پر حرام ہے تو رشوت کی روٹی تو ہم پر ہماری آل پر بھی حرام۔ کیا کہنے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ جھوٹ فراق فریب سود پیاز کی رقم تو ہم پر ہماری آل پر حرام۔ ہم محبت کرتے ہیں اگر حضور سے اور آل نبی سے تو ان کے بیٹے کے منہ میں کھجور صدقے کی ہے تو منہ سے نکال لیے، اور ہم لوٹ مار کر اپنے بچوں کو جوان کر رہے ہیں، یہ کہاں کی محبت ہے؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ حق حضرت، بے شک۔ غریب کا حق مار کر، پڑوسی کا حق مار کر، رشتہ دار کا حق مار کر، لوگوں کے کھیت میں جا کر ان کی زمین چار چار انگل دبا کر، یہ محبت نہیں، یہ منافقت ہے، یہ ڈھول نچا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، حق ہے حضرت، بے شک۔ ہم نے بہت قریب سے محبت کو پڑھا ہے، جو جتنا حضور سے محبت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ حضور کے رب سے یعنی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے غوث پاک فرماتے حلال کھاؤ، ایک لقمہ حرام کا 40 دن کی عبادت کو اور دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ پھر بڑے پیر فرماتے ہیں سچ بولا کرو۔ جھوٹ کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا، لیکن یہ ہے بہت بڑی لعنت، تمام برائیوں کی جڑ۔ اصل بات کیا ہے نا، ہم کو جو چیز دکھتی ہے وہ ہم اسی کو صحیح مانتے ہیں، جو نہیں دکھتی ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ حالانکہ اگلی آیت میں ہم سے کہا جا رہا الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ مومن ہے وہ جو بن دیکھے مان جائے۔ مومن کہتے کسے؟ بھائی مشہور روایت ہے، حضرت خزیمہ نے گواہی دیا جب سرکار نے فرمایا کہ میرا یہودی کے لین دین کے معاملات ہیں، تم لین دین کے وقت موجود نہیں تھے، گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ گواہی وہ دے جو موجود ہو، شاہد ہو، حاضر ہو۔ تو کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہر انسان کے کندھے پر 2 فرشتے ہیں، ہم نے فرشتوں کو کبھی نہیں دیکھا لیکن ہم گواہی دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا قبر میں 2 فرشتے آئیں گے، ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی نکیرین سے لیکن ہم گواہی دے رہے ہیں۔ کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شان ہندوستان جناب صدر جلال پوری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ یہ دیکھیے شاعر اہل سنت مداح شفیع جناب صدر صاحب جلال پوری، یہ جلال پور مخدوم پاک کے دیارے کے قریب جو جلال پور قصبہ ہے وہاں سے تشریف لائے مخدوم اشرف جہانگیر سنانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی میں بات یہ کر رہا تھا، توجہ ہے آپ کا، ذہن حاضر ہے، درود شریف پڑھ لیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ فرماتے جنت دوزخ، ہم نے جنت دوزخ بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا میزان، کوثر، صراط، ہم نے یہ سب نہیں دیکھا۔ اور میرے آقا پھر آپ کہتے ہیں ہم کیا جانے خدا کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ ایک ہے،
آپ سے سن کر ہم کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ. تو جب ہم آپ کو مان گئے تو اب بات دیکھنے پر نہیں رہ گئی, آپ بولتے جائیے, ہم ایمان لاتے جائیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ ہماری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے, آپ کی زبان پر دھوکہ نہیں ہے. ہم دیکھ کر مانے تو انسان کی نگاہ میں دھوکہ ہو سکتا ہے, لیکن زبان مصطفیٰ پھسل جائے یہ محال ہے. اس لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو بات دیکھنے پر نہیں رہ گئی کہ دیکھے یا نہ دیکھے, جو حضور کہتے وہی سچ ہے. ہمیں دکھتا کیا ہے؟ توجہ چاہتے کہ زمین دکھ رہی ہے, ہمیں آسمان دکھ رہا ہے, زمین جائیداد, کھیت کھلیان, مکان, دھن دولت, ثروت, شہرت, عزت, تخت سلطنت, سونا چاندی, بینک بیلنس, یہ ساری چیزیں ہمیں دکھتی ہیں. اور جتنی چیزیں ہمیں یہاں دکھ رہی ہے, قیامت میں یہ سب ایک بھی نہ دکھے گی. اور جو قیامت والی چیزیں ہیں, ہم نے آپ سے کہا درود پڑھو, آپ نے ایک بار پڑھا, 10 رحمت نازل ہوئی, 10 گناہ مٹا دیے گئے, 10 حصے درجات بلند ہوئے. کسی نے دیکھا کیا؟ ہم نے کہا ایک بار سبحان اللہ کہو, 90 نیکی ملی. کسی نے دیکھا کیا؟ کہا تسبیح فاطمہ پڑھو, حدیث شریف ہے, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. حدیث شریف بخاری شریف کتاب الدعوات کی حدیث. سمندر کے جھاگ کے بھی برابر گناہ ہو تو بخش دیے جائیں. سبحان اللہ. اب آپ بتائیں کیا دیکھا کیا؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے جس نے 100 مرتبہ ڈیلی کہا سبحان اللہ و بحمدہ, اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. نہ گناہ دکھا نہ بخشش دکھی. لیکن یہاں تو جو چیزیں ہمیں یہاں دکھ رہی تھی, 10,000 ممبئی سے آیا, 20,000 دبئی سے آیا, وہ دکھ رہا ہے. گھر میں بیٹھ کر 100 بار 50 بار درود پڑھے, 100 بار پڑھے, 1000 رحمتیں نازل ہوئی, نہیں دکھا. یاد رکھیے گا جو چیزیں یہاں دکھتی ہیں وہ قیامت میں دکھنے والی نہیں ہے. یہاں کا ایک سکہ بھی نہیں دکھے گا, ایک بیلنس بھی نہیں دکھے گا. لیکن یہاں کا پڑھا ہوا ایک بار سبحان اللہ قیامت میں دکھے گا. سبحان اللہ. یہاں کا ایک بار پڑھا ہوا درود پاک قیامت کے دن. فرمایا ایک قرآن کا ایک حرف پڑھو 10 نیکی ملے گی. ہم نے کہا الف لام میم, تو کہا یہ ایک حرف نہیں, یہ 3 حرف ہے. دیکھ لو گے قیامت کے دن 30 نیکی. سبحان اللہ. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, ذرہ برابر کوئی نیکی لائے تو اللہ کے ہاں پا لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, ذرہ برابر کوئی برائی لائے تو وہ بھی اللہ کے ہاں پا لے گا. اچھا یہ بتائیں نیکی یہاں نہیں دکھتی ہے, یہاں نہیں دکھتی, وہاں دکھے گی. آخر یہ دکھنے والی چیز تو ہے نہیں, چھو کر محسوس کی جائے, پکڑی جائے. ہم نے کیا کیا, نماز پڑھے, سجدے کیے, وضو کیے, ہمیں کچھ نہیں دکھا, ہمیں کچھ دکھا نہیں. اسی لیے ہمیں دکھا نہیں تو ہم نظر انداز کرتے جا رہے ہیں. وضو سے بھی غفلت, نماز سے بھی, تسبیح سے بھی, تلاوت سے بھی. اگر سبحان اللہ کا انعام دیکھ لیں تو شوق بڑھ جائے. حدیث شریف میں نا تم سجدے میں جاتے ہو